امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10۔ انا دنا نیر ایک آزاد مزاج لڑکی ہے جو اپنے والد زاہد اور دادا ارشد کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ عریش سے محبت کرتی ہے، ایک امیر اور خوبصورت نوجوان جو اس کا دوسرا کزن بھی ہے۔ عریش شمشیر نگر میں اپنی دادی سعدیہ بیگم سمیت اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ عریش کی پرورش کے علاوہ سعدیہ بیگم نے اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کی پرورش بھی کی ہے، جن میں التمش اور اس کی چھوٹی بہن انیا شامل ہے، جو دونوں بہت چھوٹے تھے جب وہ یتیم ہو گئے تھے۔ جب شو شروع ہوتا ہے، التمش ایک خوبصورت نوجوان اور عریش کا سب سے اچھا دوست ہے، لیکن وہ دنانیر کو ناپسند کرتا ہے۔ سعدیہ بیگم شو کے واقعات سے 25 سال پہلے ہونے والے کچھ سنگین خاندانی مسائل کی وجہ سے دانی اور عریش کے اتحاد کی مخالفت کرتی ہے۔ سعدیہ بیگم کا بڑا بیٹا ولیز نازیہ اس کے ماموزاد بھائی اور ارشد کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن نازیہ نے اسے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے ولید نے خودکشی کر لی۔ نمبر 9۔ الف الف نے ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم میکر کلب مومن کو اپنے کیریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے سفر پر فالو کیا۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو خدا کے ساتھ فرد کے بندھن کو تلاش کرنے کے لیے پرت بناتا ہے۔ یہ سیریز ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر کلب مومن کے لاپرواہ طرز زندگی کو دکھا کر شروع ہوتی ہے، جو اپنی فلموں میں خواتین کو اعتراض کرتا ہے۔ وہ افسردہ نوجوان ہے جو ہر طرح کی دنیاوی عادات میں مبتلا ہے۔ مومنہ ایک جونیئر آرٹسٹ ہے جو اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ نمبر 8۔ گھسی پٹی محبت۔ یہ سیریز ایک آزاد اور پر اعتماد لڑکی سامیہ کی زندگی پر مبنی ہے، جو ایک ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس نے اپنی پہلی طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر لی کیونکہ اس کا پہلا شوہر رضوان اس کا وفادار نہیں تھا۔ اس کے دوسرے شوہر خلیل کو اس کی پہلی بیوی نے شادی کی رات قتل کر دیا۔ اس کی موت کے بعد سامیہ نے بشارت سے شادی کی، جو سامیہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنی بیوہ بھابھی امطول اور بھتیجے سلمان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد سلمان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد بشارت اپنی بھابھی امطول کے لیے برا محسوس کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار امطول کی مداخلت کی وجہ سے سامیہ کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانا ایک بار پھر مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو مایوس کرتے ہوئے بشارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر 7۔ ثبات۔ میراد ایلیٹ فیملی کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک مغرور نوجوان لڑکی ہے جو کنٹرول کرنے والی اور انا پرست ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک نرگسیت پسند شخص ہے۔ اس کے والد سیٹ فرید ایک امیر تاجر ہیں جو اس کی منفی سوچ میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ماں اور دادی اسے زندگی کی قدروں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی دادی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے کیونکہ وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اور ذہانت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کا چھوٹا بھائی حسن فرید کسی نہ کسی طرح ان سے متاثر ہے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ نمبر 6۔ رقص بسمل۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے
اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر پائے گا۔ نمبر 5، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدر ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے، جو چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ سمیر اور گیتی ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیتی اور بدر کے درمیان زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے جسے گیتی کبھی قبول نہ کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ نمبر 4، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 3، احرام جنون۔ احرام جنون شانزے نامی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی اعلیٰ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور ضد سے بھر جاتی ہے۔ شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ معیار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی۔ شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور کے آئل انڈسٹری سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، فطور۔ حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی رہنمائی کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل جس کی شادی ٹوٹ چکی ہے حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگی آپس میں جڑ جاتی ہے اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔